إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله. نعرہ الصلوات. کل خیمہ گاہ کی گفتگو ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے کچھ ان فضائل پر تھی کہ جو ہماری اوقات حیثیت میں تھے کہ ہم نے پیش کی. اجازت ہو تو آج باب الحسین سے شروع کریں. مادام الفضل عباس علیہ السلام مولا کے حرم کے ساتھ ہی موجود ہیں آپ. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں پر ان کی پشت سے داخل ہو جاؤ، دیواروں سے چھلانگ لگا کر داخل ہو. مراد یہ ہے یہاں پر ولکن البر من اتقی. نیکی یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو. وآتوا البیوت من ابوابها. جب گھروں میں آنا تو دروازوں سے آنا. واتقوا اللہ. پھر فرمایا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اصول دیا ہے کہ جب کسی بھی گھر میں آؤ تو دروازے سے آؤ. یہ ہے اعلیٰ مدینۃ العلم علی میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. جب گھر میں آنا تو دروازے سے آنا، اس لیے کہ جو دروازے سے نہ آئے وہ چور تو کہلا سکتا ہے اپنے آپ کو، مومن نہیں کہلوا سکتا. تو بعد میں اس حدیث کو گڑھا گیا اور اس میں کچھ ایسے اضافے کیے گئے. جی بنی امیہ کی حدیث مینوفیکچرنگ کمپنی انلمیٹڈ سے تو چھت کسی کو بنا دیا، کھڑکیاں کسی کو بنا دیا، دروازے دیواریں کسی کو بنا دیا. تو ٹھیک ہے، جس کی جو حیثیت اوقات ہے، پر نالا بھی بنا لو کسی کو، آنا دروازے ہی سے پڑے گا. اگر محمد کے پاس آنا ہے تو علی ہی کے دروازے سے آنا پڑے گا. اعلیٰ مدینۃ العلم علی بابها. بس ایک فقرہ کہنے لگا ہوں، وہ سنت کی جو محمد و علی میں تھی وہی حسین اور عباس میں رکھنا ہوگا. محمد کے پاس جانا ہے تو علی کے دروازے سے آنا ہوگا، حسین کے پاس پہنچنا ہے تو عباس جیسے دروازے سے آنا ہوگا. اس لیے کہ باب الحسین ابو الفضل مل کے سلمان بھیجتے نام ہے ابو الفضل عباس. باب حسین کا ابجد اور عباس کے نام کا ابجد بھی 133 ہے. حسین علیہ السلام ان کے نام کا ابجد ہے 128 اور باب کا اضافہ کرتے ہیں آپ، با کے دو، الف کا ایک، با کے دو، 5 اضافہ ہو جاتے ہیں. 128 اور 5 133. خود عباس کے نام کا ابجد 133 ہے. تو عباس اور باب حسین کا ابجد بھی 133 ہے. یہ اس قدر اشتراک ہے اس میں کہ واقعی حسین تک پہنچنے کا دروازہ ہے عباس. ایک مرتبہ ایک عالم تھے، ان کی بعض لوگوں سے یہ گفتگو ہو رہی تھی، علمی مباحثہ ہو رہا تھا. بہرحال علم ترقی کرتا ہے، ارتقائی منازل کو طے کرتا ہے. تو اس میں گفتگو تھی کہ سلمان، ان کا بھی بڑا مقام ہے. سلمان و من اہل البیت، سلمان کو اہل البیت میں سے شمار کیا گیا. یہ وہ ایک واحد صحابی جنہیں اہل البیت علیہ السلام میں شمار کیا رسول اللہ نے. تو بہرحال مقام تو بہت عظیم ہے ان کا.
خود مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ سلمان وہ سمندر ہے کہ جس کی گہرائی کا کسی کو پتہ نہیں. جن کے گھر کے غلام ایسے ہو تو پھر آقا کیسے ہو. سلمان وہ سمندر ہے کہ جس کی گہرائی کا کسی کو پتہ نہیں، جس کے علم کے کنارے کا کسی کو علم نہیں، وہ ہے سلمان. تو اب سلمان علیہ السلام ان کا مقام زیادہ ہے یا ابوالفضل عباس علیہ السلام. بہرحال ایک گفتگو ہوئی، خیر گفتگو نکلی تو اس وقت بیان کیا جاتا ہے کہ خود ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کو عالم نے خواب میں دیکھا تھا، اور مولا حسین علیہ السلام نے آ کے یہ فرمایا کہ تم اس قسم کی بحثوں میں اپنے آپ کو نہ الجھاؤ، عباس جس پر نگاہ کرم کرتے وہ سلمان بن جاتا. السلام کی والدہ کا ذکر ہوا، مولانا اظہر سنجادی صاحب علی اللہ مقاموں کا ایک فقرہ مجھے یاد آیا کہ عباس جتنا دنیا کے سامنے آئے ابھی تو وہ ام البرین کے شیر کا اثر تھا، حیدر کی خون کا اثر تو سامنے نہ بات پہنچ رہی ہے بھائی. بیوی ام البرین پر ابو فضل عباس علیہ السلام مل کے سلوات بھیجے محمد و آل محمد. ابھی تو ام البرین کے شیر کا اثر ہے جو سامنے آیا ہے، ابھی حیدر کے خون کا اثر سامنے آنا باقی ہے. جب 12واں آئے گا نا پردہ غیبت سے میرے ساتھ ہے، تو 12ویں کی غیبت جب ختم ہوگی اور 12واں ظہور فرمائے گا، تو جب حسین کا علمدار آئے گا سامنے تب حیدر کے خون کا اثر آئے گا سامنے. اس وقت ابوالفضل عباس علیہ السلام سبحان اللہ. اللہ صلی علی اس لیے کہ حضرت مولا کائنات نے جناب عقیل سے یہ کہا تھا کہ ابغنی امراتن فعولتن، کہ میرے لیے ایک ایسی شجاع خاتون تلاش کیجیے، لن تلدنی غلاما فارسا، کہ مجھ سے وہ شجاع، اس خاتون سے اس شجاع بیٹے کو میں حاصل کر سکوں جو میرے حسین کا مددگار ہو. اب دیکھیں عقیل علیہ السلام تھے نصاب، یعنی وہ علم الانصاب کے بہت بڑے ماہر تھے، اور وہ مسجد نبی میں بیٹھ کر اگر کوئی اپنے نسب کے بارے میں، اپنے خاندان قبیلے کے بارے میں کوئی پوچھنا چاہتا تھا تو ان سے آ کے پوچھتا تھا. اسی خاطر ہے کہ حضرت عقیل کے سامنے کوئی اپنے خاندان کی لنترانیاں نہیں ہانکتا تھا کہ ہم یہ تھے، ہمارے بزرگ، ہمارے دادا، اس لیے کہ وہ 1 منٹ میں سب کھول کے رکھ دیتے تھے کہ کون کب کس وقت کس جنگ سے بھاگا تھا، کون کس کا تعلق کس کے ساتھ تھا. تو عقیل جو ہے وہ نصاب تھے، بہت بڑے علم الانصاب کے بڑے ماہر تھے. اور اگر کوئی چاہتا تھا کہ آ کے وہ مثلا ازدواج کرے تو وہ حضرت عقیل سے بھی پوچھا کرتا تھا کہ فلاں خاندان کیسا ہے، فلاں قبیلہ کیسا ہے. بہرحال بزرگوں کی اس طرح سے ضرورت ہے، ہر جگہ ضرورت رہتی ہے کہ وہ ان کارہائے خیر میں آگے بڑھیں اور اپنا ایک کردار ادا کریں. تو خیر حضرت عقیل کے لیے میں بات یہ کہنے لگا ہوں، دیکھیں حضرت عقیل نصاب ضرور ہے، علم الانصاب کے ماہر ضرور ہیں، لیکن کل شیء احصیناہ فی امام مبین کی آیت عقیل کے لیے، مولا علی کے لیے نازل ہوئی. تو کتنے بڑے نصاب ہو تو مولا علی سے بڑھ کے تو نہیں ہو. تو مولا علی السلام نے کیوں کہا کہ آپ تلاش کیجیے؟ ایک تو خیر ایک عام طریقے سے اس کی اہمیت کو سمجھایا گیا کہ جو چاہنے والا ہے مولا کا وہ کس طریقے سے اس کار خیر کو آگے بڑھائے، فرض کیجیے. لیکن ایک وجہ اور بھی سمجھ میں آتی ہے کہ مولا نے حضرت عقیل سے اس بات کا اظہار کر کے ان کے ذہن میں ایک بات کو ڈالا تھا کہ دیکھو جب میں ایک بیٹے کی تیاری کر رہا ہوں تو تم بھی اپنے لیے ایک بیٹا تیار کرو جو کربلا میں حسین کا مددگار ہو. علی کے یہاں عباس کی ولادت ہوئی، عقیل کے یہاں مسلم بن عقیل کی ولادت ہوئی. ایک علمدار حسین بنا، ایک سفیر حسین بنا. آپ غور فرمائیے گا، یہ حضرت عقیل کے دل میں اس خیال کو ڈالا مولا کائنات نے اس خواہش کا اظہار کر کے. تو حضرت عقیل گئے، وہ جانتے تھے کہ ایک بنی کلاب کا جو خاندان ہے وہ شجاعت میں بڑا معروف ہے. مدینہ سے باہر اطراف میں آؤٹ اسکرٹس میں رہتا تھا یہ قبیلہ. تو جب حضرت عقیل پہنچے تو
اس زمانے کا جو مہمانداری کا تصور تھا اس میں انہوں نے 3 دن تک تو یہ پوچھا ہی نہیں کہ آپ کیوں تشریف لائیں، اپنے گھر مہمان رکھا ہے۔ اس کے بعد بی بی فاطمہ جنہیں بعد میں ام البنین کہا گیا، ان کے والد نے آ کر یہ کہا جناب حزام نے آ کر حضرت عقیل سے کہ آپ فرمائیے گا کہ آپ کا کیسے آنا ہوا ہمارے یہاں۔ اب میں چشمے تصور سے سوچ ہی سکتا ہوں کہ اس وقت اس خانوادے کی کیا کیفیت ہوگی کہ جب وکیل نے یہ بتلایا ہوگا کہ آپ کے گھر وجہ اللہ کا رشتہ آیا ہے۔ کیا خوشی کی کیفیت ہوگی اس وقت۔ تو ان کے جو والد تھے وہ تشریف لے گئے بی بی ام البنین کی والدہ کے پاس اور یہ کہا کہ ہمارے ہاں علی حیدر کرار وسیع رسول کا رشتہ آیا ہماری بیٹی کے لیے۔ اس وقت بی بی ام البنین کی والدہ نے یہ فرمایا کہ وہ خواب جو میری بیٹی نے دیکھا تھا اس کی تعبیر پوری ہونے لگی، اس لیے کہ بی بی ام البنین نے ایک رات قبل یہ خواب دیکھا تھا کہ ان کی جھولی میں 3 ستارے اور 1 چاند اللہ نے نازل کیے۔ اللہ نے 4 بیٹے عطا کیے، 3 ستارے تھے، 1 قمر بنی ہاشم کا۔ ایک مل کے سلوات بھیجے، نام ہے عباس حیدر کرار اور یوسف نبی طالب علیہ السلام۔ پھر بی بی البنین کا ازدواج جو مولا کائنات سے میں مختصر کر رہا ہوں بات کو، ورنہ یہاں بڑی گنجائش ہے کہ بات ہو سکتی بہرحال، لیکن جب بی بی تشریف لائیں تو روایتوں میں لکھا ہوا ہے، صحیح روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ امام حسن امام حسین علیہ السلام، کم سے کم امام حسین علیہ السلام کا تو تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ شدید علیل تھے مولا۔ تو جب بی بی تشریف لائی ہیں تو سب سے پہلے تشریف لے گئیں ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی خدمت میں۔ دیکھیں جب ایک خاتون کو اس طرح سے گھر میں آئے کہ جہاں پہلے ایک خاتون رہ چکی ہوں تو فطری طور پر اس کی خواہش یہ رہتی ہے کہ ان کا ذکر اب ختم ہو جائے اور میرا ذکر رہے۔ یہ ہے ام البنین کہ جب بچوں نے فاطمہ کہہ کے بلانا شروع کیا، کیونکہ نام ان کا بھی فاطمہ ہے، کہا نہیں فاطمہ تو وہی فاطمہ تھی۔ یہ ہے وہ ایثار کہ جو عباس میں پہنچا ہے ماں سے، کہا فاطمہ تو وہی فاطمہ تھی، مجھے فاطمہ نہ کہو۔ دیکھیں کیفیت یہ مسائل کی کہ ایک وقت تھا کہ جب کہا کہ مجھے فاطمہ نہ کہو، پھر ایک وقت آیا جب کہا کہ ام البنین بھی نہ کہو، اس لیے کہ وہ بیٹے کہاں رہیں گے جن کی میں ماں تھی۔ جب 4 بیٹے شہید ہو گئے ام البنین کے تو پھر شیخ عباس خومی نے مفاتیح الجنان میں مرثیہ لکھا ہے بی بی ام البنین کا، جس میں فرماتی تھی کہ اب مجھے ام البنین نہ کہو، اب وہ بیٹے کہاں رہیں گے جن کی میں ماں تھی۔ ام البنین کو 4 بیٹے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا فرمائے۔ بی بی نے فرمایا تھا کہ میں آئی ہوں گویا زوجہ بن کر امیر المومنین کی، لیکن اور رشتے میں ماں کی حیثیت ہے، لیکن آپ کی خدمت گزار بن کر آئی۔ تو بی بی ام البنین اس وقت تک گھر میں داخل نہ ہوئی جبکہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ سن میں ان سے چھوٹی ہے، لیکن بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے کہا کہ آپ داخل ہوں تو آپ کے پیچھے میں آپ کے گھر میں بیت شرف میں داخل ہوں۔ یہ اولاد فاطمہ کے ہاں تواضع اور ادب کا وہ اہتمام تھا کہ پھر سیدہ نے عباس کو اپنا بیٹا کہا، اور جب سیدہ عباس کو اپنا بیٹا کہیں تو یوم تبلی السرائر، کب دیکھیں دل برے ام بنی دل برے زہرا ہوگا، ایک عباسی 2 ماؤں کا بیٹا ہوگا۔ 2 عظیم ماؤں کی تمنا رہی کہ عباس ان سے منسوب رہے۔ ام البنین کے بیٹے بھی ہیں عباس، لیکن فاطمہ زہرا کے بیٹے بھی ہیں عباس۔ یہ خاص اہتمام ہے بفضل عباس السلام کی ذات گرامی کے لیے اہل بیت علیہ السلام کے خانوادے میں۔ میں ذکر کر رہا تھا اپنے کچھ بھائیوں سے کہ آپ نے درود توسی مستفید سے بھی سنا ہوگا خطبے میں کہ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم القادمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیہ۔ یہ جو درود توسی ہے یہ در حقیقت امام زمانہ علیہ السلام کا درود ہے۔ یہ امام ایک مل کے سلوات دیجیے گا نام امام زمانہ شریف پر، اور اتنا مجرب یہ درود ہے، اتنا مجرب یہ درود ہے کہ اگر آپ کی کوئی حاجت ہے خاص تو آپ اس درود کو پڑھ کر پھر امام علیہ السلام کے وسیلے سے طلب فرمائیے، اس لیے کہ اس میں امام زمانہ علیہ السلام پر درود و سلام ہے ہر امام کے توسط سے، اس لیے کہ امام زمانہ علیہ السلام وہ ہیں کہ جن سے ہر امام کی صفت ظاہر ہوگی۔ تو یہ امام زمانہ پر درود ہے کہ سلام ہو ان پر کہ جو صاحب دعوت نبوی ہوں گے، جو سہولت حیدری کے اظہار کا ذریعہ ہوں گے، جن سے عصمت فاطمی ظاہر ہوگی، عصمت فاطمی کے حامل ہے، حلم حسنی، شجاعت حسینی۔ یہ امام زمانہ پر درود ہے اصل میں۔
والعبادت السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ. امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی تمام حدیثوں کے وارث ہیں امام زمان علیہ السلام. والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ، مولا رضا کی ساری حجتوں کے وارث ہیں امام زمان علیہ السلام. بات سمجھ آ رہی؟ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ، امام محمد تقی علیہ السلام کے جود و سخا کے وارث ہیں امام زمان علیہ السلام. دیکھیں امام محمد تقی علیہ السلام کا لقب سخی نہیں جواد ہے. اب تشریف لے گئے کاظمین، اسی مقام کو کہا جاتا ہے جوادین. ائمہ علیہ السلام کے القاب میں سخی ہے لیکن اصل لقب ان کا جواد ہے. اللہ تعالیٰ کو بھی سخی نہیں کہا جاتا، اللہ تعالیٰ کو تو جواد ہی کہا جاتا. انہ جواد الکریم یا جواد لا یبخل، دعا جشن کبیر، اے وہ جواد کہ جو کبھی بخل نہیں کرتا. جواد اور سخی میں پتہ ہے کیا فرق ہے؟ سخی وہ اسے عطا کرے کہ جو ڈیزرو کرتا ہو، جواد اسے بھی دیتا ہے جو ڈیزرو نہ کرتا ہو. یہ فرق ہے سخی اور جواد میں. لغت کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، لغت میں شیعہ سنی نہیں ہوتی، لغت تو عربی کی لغت ہے. سخی کا مطلب ہے کہ جو استحقاق رکھتا ہو اسے عطا کر دے. جواد وہ ہے کہ جو استحقاق نہ بھی رکھتا ہو، حق نہ بھی رکھتا ہو تب بھی دے دے. یہ ہے جواد. ایک فرق اور بھی ہے کہ سخی وہ کہ جو سوال کے بعد عطا کرے، جواد وہ جو سوال سے پہلے عطا کرے. تو دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ بھی کسی بھی انسان کو عطا کیا، ہم ڈیزرو کرتے کیا تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں ڈیزرو کرتے تھے. لہٰذا اللہ تعالیٰ سخی نہیں جواد ہے. جو ڈیزرو کرتا اس کو دے وہ ہے سخی، جو ڈیزرو نہ کرتا ہو اسے بھی دے دے وہ ہے جواد. اب امام محمد تقی علیہ السلام کی یہ صفت جود، یہ کس سے ظاہر ہوگی؟ امام زمان علیہ السلام سے. والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والہیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ. واضح. ایک عالم دین تھے کہ جو اس درود کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. اللہ اکبر. خود حضرت حجت کو انہوں نے خواب میں دیکھا اور فرمایا کہ اس میں ایک نام کا اضافہ کرو. میں نے یہ بات اس مجلس میں خاص وجہ سے بیان کی تو انہوں نے تڑپ کر کہا کہ مولا 14 میں کسی اور نام کا تو اضافہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. امام نے کہا ہم حکم دیتے ہیں کہ ایک نام کا اضافہ کرو. کہا مولا کس نام کا کہاں پر اضافہ کرو؟ بہت توجہ چاہتا ہوں. امام نے کہا کہ ایسے درود پڑھا کرو کہ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والغیرۃ العباسیہ والعبادت السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار. اللہم صلی علی محمد. اب غور فرمائیے کہ عظمت اور بلندی کس مقام پر پہنچ گئی. ایسی رفعت کے جہاں سرحد عصمت مل جائے اور 2 قدم آگے بڑھیں اور امامت مل جائے. مل کے صلوات بھیجیں. نام ہے ابوالفضل عباس علیہ السلام. ہے عباس جن کے حرم مطہر کا جوار میں آپ تشریف فرما ہے وہ ہے عباس. تو عزیزوں بس آج جس حد تک ہم بیان کر سکتے تھے اور جتنی میں نے تو بار بار یہی استعمال کرتا ہوں کہ جو ہماری اوقات اور حیثیت ہے اتنا ہی بیان ہو سکتا ہے. باقی تو ان کا جو بحر بے کرا ہے فضائل کا وہ نہ کبھی ختم ہوا ہے نہ کبھی ختم ہو سکتا ہے. اس لیے کہ جسے اللہ عطا کر رہا ہو، جو خدائے وجود واجب الوجود کے لامحدود وجود سے جڑا ہوا ہو تو اس کی بھی کوئی حد نہیں رہتی، وہ بھی بے حد و حساب ہوتا ہے. ایک شاعر گزرے ہیں شیخ کاظم عذری، بڑے شاعر ہیں. مولا کائنات کے حرم مطہر میں ان کے اشعار لکھے ہیں دری کے اطراف میں. انہوں نے ایک شعر لکھا، یوم ابی الفضل استجار بہ الہدی. عاشور کا دن وہ تھا کہ جب آفتاب امامت حسین عباس کی پناہ میں تھا. ہمارے ایک بزرگ عالم گزرے ہیں شیخ محمد حسین نجفی صاحب. وہ اتنے بڑے آیت اللہ تھے کہ صاحب جواہر الکلام، فقہ پر جو کمپلیٹ کتاب اگر تشیع میں مانی جائے تو ان کی کتاب ہے. سند کی حیثیت رکھتی ہے وہ کتاب 43 جلدیں 43. کوئی فقہ کا چیپٹر ایسا نہیں جو انہوں نے چھوڑ دیا. ایک بہت بڑے عالم گزرے تھے ہمارے محقق ہلی، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی شرائع الاسلام، اسی کی شرح لکھی انہوں نے جواہر الکلام کے نام سے.
یہ جو اتنے بزرگ آیت اللہ تھے یہ کہتے تھے کہ میں اس بات پر قیامت میں تیار و آمادہ ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دے تو میں جواہر الکلام جیسی کتاب 43 جلدیں فقہ پر، اس کا ثواب شیخ کاظم عذری کو دے دوں ایکسچینج کرتے ہوئے جو انہوں نے قصیدہ لکھا وہ میں لے لوں۔ شیخ کاظم عذری کہتے ہیں کہ انہوں نے شعر لکھا، یوم بالفجر استجار بہ الہدی، عاشور کا دن ہوتا کہ جب آفتاب امامت حسین عباس کی پناہ میں تھا۔ پھر یہ شعر پڑھنا چھوڑ دیا کہ عباس علیہ السلام کا مقام تو یقیناً بہت بلند ہے، لیکن حسین عباس کی پناہ میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خود آقا عبداللہ حسین کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ اے شاعر تو نے یہ شعر پڑھنا کیوں چھوڑ دیا؟ کہ مجھے یہ شک ہوا کہ کہیں آپ کی اہانت نہ ہو جائے کہ آپ عباس کی پناہ میں۔ کہا نہیں، تو نے ٹھیک کہا تھا کہ عاشور کا دن واقع ہوتا کہ جب حسین عباس کی پناہ میں۔ اس کے بعد حسین علیہ السلام نے اس شعر کو مکمل کیا اپنا ایک مصرع کہہ کر، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن بہرحال یہ مقام ابوالفضل عباس ہے کہ امام حسین نے چاہا کہ یہ کہا جائے کہ آفتاب امامت حسین عباس کی پناہ ہے۔ اس خاطر ہے کہ ایک ایسا فقرہ ہے کہ جو ویسے شان امامت سے مطابق نہیں ہے، لیکن مصائب میں ہے، آپ اسے امام حسین علیہ السلام کی شان کے اعتبار سے نعوذ باللہ کوئی یہ نہ سمجھے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ اسے مولا عباس کے فضائل کی حیثیت میں دیکھیں۔ کہ جب عباس علیہ السلام کی شہادت ہو گئی نا تو اس وقت ایک فقرہ ایسا ہے کہ بان الانکسار علی وجہ الحسین، اس وقت پہلا موقع تھا کہ حسین کے چہرے پر شکستگی کے آثار نمودار ہونا شروع ہوئے۔ حسین کے چہرے پر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ عباس نہیں رہا تھا، نہیں عباس بان الانکسار علی وجہ الحسین، یہ مقتل میں بار بار مقاتل میں لکھا ہوا ہے۔ ایک فقرہ جو ہم مصائب میں ہمیشہ کہتے ہیں کہ الان انکسر ظہری، یہ ادھورا فقرہ ہے۔ اس سے آگے امام نے فرمایا، پہلے یہ کہا کہ عباس کمر ٹوٹ گئی، پھر کہا وقلت حیلتی، بے چارہ ہو گیا اسے۔ اس سے آگے ایک اور فقرہ کہا وشمع تبی عدو، اور عباس دشمن تانے دے رہے عباس۔ یہ مقتل میں ہے کہ جب عباس مارے گئے نا تو دشمن تانے دیتے تھے حسین کو کہ کہاں گیا وہ عباس۔ عباس علیہ السلام وہ مقام ہی کچھ اور ہے۔ اس لیے تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کیسی زبان ہے کہ جو یہ کہے کہ کلنا عباس، ہم سب کے سب عباس ہے، چاہے کسی بھی نیت سے کوئی کہہ رہا ہو، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ حبیب ابن مظاہر کو عباس نہیں کہا جا سکتا، میں کربلا مولا کی سرزمین پر آپ سے کہہ رہا ہوں، حبیب ابن مظاہر کو عباس نہیں کہہ سکتے آپ، جبکہ حبیب علیہ السلام کا مقام اتنا بلند ہے کہ خط لکھ کر بلایا اب عبداللہ حسین علیہ السلام نے۔ مسلم ابن اوسجہ عباس نہیں ہے، کوئی شہید کربلا نہیں ہے عباس، عباس تو فقط ایک ہے عباس، میرے فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا۔ تو عزیزوں، حوائج کا دروازہ بھی ہے عباس، اور ہندوستان کا ایک علاقہ ہے عباس آباد ہی کے نام سے۔ اس کا ایک واقعہ ہے کہ تعزیہ وہاں پر ہوتا تھا، جیسے یہاں پر بھی عربوں میں، عراقیوں میں بڑا کامن ہے کہ باقاعدہ مصائب کا اظہار کر کے بتاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مصائب کا اظہار کر کے دکھلاتے ہیں، وہ پھر دیکھتے ہیں آپ مصائب کو، روتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ اتنا کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن عراقیوں میں کانسیپٹ ہے، اور وہ اس کو دیکھتے ہیں، گریہ کرتے ہیں۔ تو وہاں عباس آباد ہندوستان کا ایک علاقہ مولا عباسی کے نام سے معروف ہے، وہاں پر حضرت عباس علیہ السلام کے مصائب کا احساس بیان ہونا تھا۔ تو ایک جوان رشید کا انتخاب کیا گیا اور اس نے ابوالفضل عباس علیہ السلام کے مصائب کو دکھلایا، اور اس کی والدہ بھی وہاں پر موجود تھی، گریہ کر رہی تھی۔ جب یہ ماں بیٹے دونوں گھر میں پہنچے تو اس کا باپ جو تھا وہ ناصبی تھا، دشمن اہل بیت۔ اس کو یہ پتا چلا کہ یہ ابھی عباس کے مصائب کا بیان کر کے اور اظہار کر کے آیا ہے، تو اس کی اپنے بیٹے سے تکرار ہو گئی، اور بحث کرتے کرتے اس نے یہ کہا کہ اگر تجھے عباس کے مصائب دکھلانے کا اتنا ہی شوق ہے تو پھر عباس کے جب ہاتھ قلم ہوئے تو آجا، میں تیرے بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ کہہ کر باپ اور بیٹے کی ایسی تکرار ہوئی کہ اس نے دونوں ہاتھوں پر حملہ کیا، بیٹے کے اپنے، اور دونوں ہاتھ کاٹ دیے۔ ماں بچانے کے لیے آئی تو ماں سے یہ کہا کہ تو یہ کہتی ہے کہ تیری بیوی کی پسلیاں ٹوٹی تھی تو میں آجا،
اپنی ہی بیوی کے پہلو پر اس نے وار کیا اور پسلیاں توڑ دی اور دونوں کو گھر سے باہر نکال دی. رات کی تاریکی میں دونوں گھر سے باہر. ماں نے پکارا کہ اے غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام، میرے بیٹے کا جرم فقط اتنا ہے کہ اس نے آپ کے مصائب سنائے تھے، لہذا آپ ہی سے مدد کی امید ہے، ہم یہاں پر بے آسرا ہے، مولا تشریف لائیے گا باب الحوائج سے. بس یہ دعا ہو رہی تھی کہ ایک مرتبہ وہ کہتی ہے کہ میں غشی کے عالم میں چلی گئی تو ایک معظمہ بیوی کو میں نے دیکھا. اس بیوی نے مجھ سے کہا کہ تو اٹھ جا، بلند ہو جا. تو کہتی ہے میں نے ان سے کہا کہ میرا پہلو شکستہ ہے، میں نہیں اٹھ سکتی. کہ میں تجھے فاطمہ زہرا بن کر حکم دیتی ہوں تو بلند ہو. یہ کہہ کر وہ ماں اپنے مقام سے اٹھی اور وہ بیوی جانے لگی تو کہتی ہے کہ میں نے بیوی سے کہا کہ میرے بیٹے کے ہاتھ بھی زخمی ہے تو آپ اس بیٹے کو شفا دے دیں. تو اس ماں نے یہ کہا، جو بیوی آئی تھی نا انہوں نے جواب دیا کہ تیرے بیٹے کو میرے بیٹے نے شفا عطا کر دی. کہتی میں اٹھی تو میں نے دیکھا کہ میرے بچے کے دونوں ہاتھ صحیح اور سالم تھے. اس کے ہاتھ ایسے زخمی ہو کر جلد سے لٹک گئے تھے، اس کیفیت میں تھے نا. تو کہتا نہیں اب صحیح سالم ہو چکے تھے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا کہ تمہارے ہاتھ یہ ٹھیک کیسے ہوئے؟ کہا کہ ایک ہستی تشریف لائی، انتہائی نورانی چہرہ، انہوں نے ایک عبا نورانی کیفیت میں وہ پہنی ہوئی تھی تو میں جسم مطہر کو نہیں دیکھ پا رہا تھا. انہوں نے مجھ سے کہا ہاتھ آگے بڑھا. تو میں نے کہا کہ میرے ہاتھ تو اتنے زخمی ہیں کہ میں تو ہاتھ اٹھا ہی نہیں سکتا. کہ میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو ہاتھ اٹھا. کہ جیسے ہی ان کا حکم آیا تو میرے ہاتھ گویا اٹھنا شروع ہوئے. میں نے دیکھا ہاتھ صحیح و سالم تھے. تو میں نے آگے بڑھ کر چاہا، میں نے کہا کہ آپ کے حکم سے میرے ہاتھ صحیح ہو گئے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لے لوں. اس نے کہا تو یہ ہاتھوں کا بوسہ اس لیے نہیں لے سکتا کہ میرے ہاتھ فرات کے کنارے کٹ چکے ہیں. یہ ہے عباس، یہ ہے حسین کا عباس، یہ حسین کا عباس. بان الانکسار علی وجہ حسین، حسین کے چہرے پر شکستگی کے آثار آ گئے. اس سے بڑا جملہ کوئی ہے نہیں مصائب کا. اور حسین کہتے تھے وقلت حیلتی وشمت بعدوی. دیکھو حسین اور عباس میں 20 سال سے زیادہ کا فرق ہے جو معمولاً ایک باپ اور بیٹے میں ہوتا ہے. گویا باپ بن کر حسین نے پالا ہے عباس کو. جب عباس نے بلایا، دیکھو مصائب کی تو وہی فکرے ہیں، وہ نہیں بدلے جا سکتے، لیکن میں کیفیت تو پہنچا سکتا ہوں جو میں محسوس کر رہا ہوں. جب حسین پہنچے عباس کے لاشے پر تو کیا کچھ نہ یاد آیا ہوگا. یہ مولانا اظہر حسن ذیلی صاحب سے استفادہ ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. کیا کچھ نہ یاد آیا ہوگا کہ عباس ایک دن جب تم دنیا میں آئے تھے تو میں نے تمہیں اپنی گود میں لیا تھا. جب تم میری گود میں آئے تھے تو تم نے آنکھیں کھولی تھی اور اس دنیا میں آنے کے بعد جو پہلا چہرہ دیکھا تھا عباس سب سے پہلے دنیا میں آنے کے بعد تم نے جو زیارت کی تھی وہ حسین کی زیارت کی تھی. عباس جب تم بچپن میں تھے تو میری گود میں حسین نے عباس کو اٹھایا ہوگا نا گود میں، یقیناً یہ منزل بھی آئی ہوگی. پھر عباس جب تم چلنے پھرنے لگے تو میرا ہاتھ پکڑ کے، میری انگلی پکڑ کر تو میرے ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے. جب تم جوان ہو گئے تو بوڑھے بھائی کا سہارا بن گئے. یہ سب کچھ حسین نے سوچا تو ضرور ہوگا، لیکن یہ سب کچھ کہہ نہیں پائے امام حسین ایک ساتھ. فقط ایک فقرہ کہا جس میں یہ سب آ گیا. کمر ٹوٹ گئی عباس، کمر ٹوٹ گئی عباس. ہائے 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 یا اللہ یا اللہ. اگر آپ کیفیت کا بیان سمجھ سکیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. حسین نے ایک فقرے میں عباس علیہ السلام کی آمد سے لے کر شہادت تک کے سارے احوال کو ایک فقرے میں کہا کہ عباس تم چلے گئے، کمر ٹوٹ گئی حسین کی، اور دیکھو دشمن تانے دے رہے ہیں. یہ کہہ کر بس عباس کے لاشے کو وہیں چھوڑ دیا. حسین 2 لاشیں ایسے تھے کہ جو خیموں میں نہیں آئے. جانتے ہو نا مسائل کو، ایک عباس کا لاشا، ایک حسین کا لاشا. عباس کا لاشا اس لیے نہیں آیا کہ عباس نے وصیت کر دی تھی کہ مولا میرا لاشا نہیں لے جائیے. حسین کا لاشا اس لیے نہیں آیا کہ کوئی لانے والا نہیں ہوتا. ہر شہید کے لاشے کو لانے والے، حسین کا لاشا لانے والا کوئی نہیں بچا. اس لیے زلزلہ آیا خبر شہادت حسین کو لے کر.
اس نے ذوالجلال سپاہی ہے حسین کے لشکر کا، اکیلا آیا تھا بیویوں کو بتلانے کے لیے کہ حسین مار دیے گئے، اب حسین کا لاشا لانے والا کوئی نہیں بچاتا۔ 4 سال کی بچی نے پوچھا سکھی ابھی ہم خود لاشا لا، اے ذوالجلال یہ بتا بابا کو ذبح کیا تو تھوڑا پانی پلا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو مصائب ابوالفضل عباس علیہ السلام، میں تسلسل میں رب دے کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ آج کی مجلس سے میں سمجھتا ہوں مصائب ہی کا بیان زیادہ ہونا چاہیے، شب جمعہ بھی ہے، کربلا معلیٰ میں اکثر مومنین کی آخری رات بھی ہے، الوداعی مجلس، اب تو الوداع کہنے کا موقع۔ مولا جب اپنے گھروں سے چلے تھے دن ایسے گزرتے چلے گئے کہ آج آخری رات آ گئی، مولا آخری سلام پیش کرنے کا موقع آ گیا۔ اے مولا اس مجلس کی سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ یہ آخری زیارت میری نہ بنتا، مجھے دوبارہ پلٹنے کی توفیق ہو، میں پھر سے غازی کے حرم میں ہوں اور کہوں السلام علیکم یا ابوالفضل عباس۔ دیکھو سبحان اللہ، یہی کیفیت ہونی چاہیے، یہی کیفیت ہونی چاہیے۔ آپ کی بھی ہر ایک زائر کی کیفیت ہے، مجھے یقین ہے، اور ہم نے بھی ہر زائر کو اس طرح سے دیکھا کہ جب آخری زیارت کے لیے جاتے ہیں نا، آج شب جمعہ ہے، جاؤ گے حرم میں، اس کے بعد کوئی نہ کوئی تو آخری زیارت ہوگی نا، تو آخری زیارت پہ زائر جاتا ہے، وہ سلام بھرتا ہے، اس کے بعد ذریعے سے پلٹ نہیں پا رہا ہوتا، ایسا ہی ہے، ودا نہیں ہو پا رہا ہوتا اس سے۔ وہ ہر زائر جیسے ہی پلٹتا ہے وہ پھر فوراً ذریعے کو دیکھتا ہے، مولا پھر سے میرا آخری سلام، پھر اس کے بعد چند قدم چل کے اس کے بعد پھر ذریعے کو میرا آخری سلام، پھر اس کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھتے صحن میں پہنچ گئے زائر، پھر وہ گنبد کو دیکھتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے کہ مجھے پھر سے ذریعے نظر آ جائے، پھر وہ باہر نکلتا ہے زائر بین الحرمین، پھر گنبد کو دیکھ کر آخری سلام، پھر غازی کے حرم کو دیکھ کر آخری سلام۔ ایسی کیفیت ہے نا۔ اس کے بعد حتیٰ یہ کہ یہاں اپنے مقام پر پہنچ بھی گئے تب بھی جہاں کہیں موقع مل سکے گنبد کو دیکھ کر آخری سلام، پھر بس میں بیٹھے جاتے جاتے پھر سے کہیں مولا کا حرم نظر آ جائے، میں ایک اور آخری زیارت کر کے کہہ دوں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ایک جملہ مجھے کہنا ہے، دیکھو جب ہمارے لیے حسین سے ودا ہونا اتنا سخت ہے، سوچا حسین کی بہن زینب کیسے ودا ہو۔ حسین کی بہن زینب کیسے ودا ہوئے، وقت آخر تھا، کیفیت یہ تھی کہ شہزادی زینب قریب تھا، مقاتل میں لکھا ہے قریب تھا کہ بیوی کی جان نکل جاتی اس وقت۔ حسین نے اپنے دست ولایت سے اشارہ فرمایا شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی طرف کہ شہزادی زینب وہ اس کیفیت میں شریکت الحسین بیوی ہے کہ بیوی کو اس وقت وہ صبر و قرار آ سکے کہ حسین جا سکے، حسین کو اپنی ولایت سے استفادہ کرنا پڑا، ورنہ ممکن نہیں تھا یہ۔ اچھا دیکھو آخری شب جمعہ آ گئی ہے، میں ایک خاص وجہ سے چاہتا ہوں کہ جو عاشور پر مومنین آتے ہیں ان کی میں آپ کے سامنے اس طرح سے یاد کو تازہ کر دوں کہ جو مومنین آتے ہیں وہ مقتل سنتے ہیں نا حسین کا، ایک مقتل پڑھا جاتا ہے یہاں پر، آپ نے دیکھا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ اسی مقتل کے کچھ الفاظ آپ کے سامنے پڑھیں، مقتل حسین۔ اس سے پہلے مولا رضا علیہ السلام کا فرمان سن لو، ان بکیت علی الحسین، اگر تو حسین پر روئے حتی تصیر دموعک علی خدیک، یہاں تک کہ اتنے آنسو بہے کہ رخسار لگا دے۔ دیکھو یہ ضروری ہے، آج فقط آنکھیں نم ہونا کافی نہیں، آنسو بہتے ہوئے، اور اگر کسی کے آنسو رخسار تک نہ آ سکے تو وہ اپنی آنکھوں سے لے کر اپنے آنسو کو رخسار پر مل لے اور کہہ لے کہ مولا میرے آنسو رخسار تک آ گئے۔ غفر اللہ لک کل ذنب اذنبتہ، امام رضا نے فرمایا اگر تیرا آنسو رخسار تک آ جائے تو اللہ ہر اس گناہ کو معاف کر دے گا جو تجھ سے کوتاہی ہوئی۔ صغیرا کانا او کبیرا، چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، قلیلا کانا او کثیرا، چاہے قلیل ہو یا کثیر ہو، یا اپنا شبیب، اے شبیب کے بیٹے ان شرک ان تلقى اللہ عز وجل، اگر تو چاہتے اللہ سے ایسے ملاقات کرے ولا ذنب علیک کہ تجھ پر کوئی گناہ باقی نہ بچے، فزور الحسین، تو جا حسین کی زیارت کیا۔ اے
اے شبیب کے بیٹے ان شرک ان تسکن الغرف المبنیہ فی الجنہ مع النبی، اور تو چاہتا ہے کہ جنت میں ایک ایسے حجرے میں رہے جہاں رسول اللہ موجود. جنت میں رہنا اور ہے، جنت میں رسول اللہ کے ساتھ رہنا اور ہے. مصطفیٰ کے حجرے میں رہنا چاہتا ہے، وہ آل ہی ان کی آل کے ساتھ صلی اللہ علیہ فلعن قتلۃ الحسین، تو حسین کے قاتلوں پر لعنت بھیج. اللہ تعالیٰ تجھے قیامت میں مصطفیٰ کے حجرے میں رکھے گا جنت میں. یہ امام رضا علیہ السلام کا. بس عزیزو، السلام علیکم صاحب المصیبت الراتبہ. امام حسین کی زیارت میں سلام اس پر جس کے بعد ایک کے بعد ایک مصیبت آ رہی تھی. کبھی اکبر کا لاشا لے کر چلا تو پھر عباس کے بازو اٹھائے تو پھر علی اصغر کا لاشا اٹھایا. السلام علیکم صاحب المصیبت الراتبہ، السلام علیکم سریع الدمعۃ الساکبہ. یہ زیارت حسین کا عجب جملہ ہے کہ سلام ہو اس پر کہ جس کے آنسو تھمتے نہیں تھے. سلام المذبوح التعین، سلام اس پر جسے بے دردی سے ذبح کیا گیا. والمقتوع الوتین، جس کی رگوں کو کاٹ دیا گیا اس حسین پر سلام. شب جمعہ کربلا محلہ میں ادب فکر ہے یا ابا عبداللہ، آپ کے آنسو تھمتے نہیں تھے. سلام اس پر جسے رولا رولا کر مارا گیا اسے. اللہ اکبر. کتاب مقتل حسین ہے، مقتل مکرم جسے کہا جاتا ہے. وہاں سے اگر میں کچھ جملے آپ کی خدمت میں پڑھ سکوں کہ حسین پر کیفیت یہ تھی کہ کوئی حسین پر داہنی سمت سے حملہ کرتا تھا، کوئی بہانی سمت سے حملہ کرتا تھا. پھر میں مقتل سناؤں گا. دیکھیں اس میں بہرحال ایک واقعہ بھی آئے گا، تو عام طریقے سے مصائب کا یہ بیان نہیں ہے، لیکن اس میں مصائب بھی ہیں. اس میں عاشور کے دن امام حسین کی کیفیت بھی ہے. لشکر یزید کا ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ جس کا بیٹا، جس کا بھائی، جس کے بھانجے، جس کے بھتیجے مارے جا چکے ہوں اور وہ ایسے جہاد کر رہا ہوں جیسے حسین جہاد کر رہے تھے. کہتے جہاں سے حسین گزرتے تھے تنکشف بین یدی، لشکر چھٹ کر فرار کرتا تھا. یہاں تک کہ عمر سعد نے چیخ کر کہا ھذا ابن انذ البتین، یہ عرب کے سب سے بڑے مرد میدان کا بیٹا ہے. احملوا علیہ من کل جانب، ہر طرف سے اس کو مارو. فأتته 4000 ابلا، 4000 تیر انداز بڑے حسین کی طرف سے. اب یہاں مقتل میں کیفیت کا بیان ہے. یہ 4000 ایک ساتھ جب حسین کی طرف آئے نا تو حسین کے اور خیمے کے درمیان حائل ہو گئے تھے. تو حسین کبھی ان کو دیکھ کر ہٹاتے تھے، کبھی خیموں کو دیکھتے تھے کہ کہیں کوئی حسین کی زندگی میں خیمے پر حملہ نہ کرنے پائے. ہاتھوں کو جوڑ کر کروں گا مولا، آپ اس تصور کو بھی ضبط نہیں کر پاتے تھے. میرا سلام میرے بیمار امام سید سجاد پر کہ جس نے بیویوں کو دیکھا ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں چادریں چھٹی گئی. سلام حسین کے زین العابدین. یہ خیموں پر جب حملہ کرنے لگے تو امام نے علیہ الصلوۃ والسلام لشکر یزید لعنت اللہ علیہ مخاطب کرتے ہوئے کہا یا شیعۃ آل ابی سفیان، اے آل ابو سفیان کے شیعوں. ہاں شیعہ تو وہ بھی ہیں نا، لیکن ابو سفیان کے شیعہ ہیں. آپ مولا حیدر کرار علیہ السلام کے شیعہ. شیعہ وہ کہ جو کسی کے پیچھے چلنے والا ہو. اس سے مولا نے سمجھایا کہ کربلا کا جہاد کیا ہے، آل سفیان اور آل عمران. یہ بات ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ. فرمایا کہ اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے اور تمہیں آخرت کا خوف نہیں ہے، فکونوا احرارا فی دنیاکم، تو کم سے کم دنیا میں تو عزت دار بن کے جیو. یہ خیموں پر اس وقت کیوں حملہ کرتے ہو گے؟ جب یہ امام نے اس وقت فرمایا کہ یہ عربوں کی ریت نہیں ہے کہ وہ خواتین پر حملہ کرے. یا اللہ. میں واشتد القتال، پھر ایک ایسا موقع آیا کہ گھمسان کا رن پڑا. وقد اشتد بہ العطش، اور حسین کی پیاس کی شدت اور بڑھی. مجھے معاف فرمائیے گا، یہ روایت کم پڑھی جاتی ہے. مولا عباس علیہ السلام کے سلسلے میں تو پڑھی جاتی ہے، لیکن مولا حسین کے لیے فحمل من نحو الفرات، امام نے فرات پر حملہ کیا. 4000 گھوڑ سوار تھے، لیکن مولا کو دیکھ کر فرار کرنے کسی میں جرأت نہیں ہوتی تھی. امام کے سامنے فرات کا پانی تھا. وہ اقمح الفرس الماء، امام نے ذوالجناح کو فرات میں اتارا.
ذوالجنا نے پانی نہیں پیا. امام نے ذوالجنا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا انت عطشان و انا عطشان، نہیں تو بھی پیاسا ہے میں بھی پیاسا ہوں. لیکن حسین اس وقت تک پانی نہ پیے گا جب تک کہ تو پانی نہ پی لے. ذوالجنا نے اس گفتار کو سن کر اپنے منہ کو ہٹایا اور کہا کأنہ فہم الکلام، جیسے کہ وہ امام کا کلام سمجھ رہا ہو. یہ مقتل میں لکھا ہے. مولا نے اپنے چلو میں پانی لیا، ذوالجنا کی طرف بڑھایا، لیکن ذوالجنا لشکر یزید میں سے ایک شخص نے پکار کر کہا اتلتذ بالماء، حسین کیا یہاں اپنے گھوڑے کو پانی پلاؤ گے؟ وہاں تمہاری حرمت پامال ہو رہی ہے، لوگ خیموں پر حملہ کر رہے ہیں. یہ ہے حسین کے مصائب عزیزو. حسین پھر پلٹے خیمے. یہ ایک واقعہ ہے کہ جو کم بیان ہوتا ہے. آگے میں بڑھتا ہوں آگے. اب امام دوبارہ پلٹے اور فوجوں کو خیمگاہ سے دور کیا اور حسین وداع ثانی کے لیے پھر خیمے میں آئے. حسین نے 2 وداع کیے، پہلا وداع اور اس کے بعد دوسرا وداع. پھر سے آئے خیمے میں، اپنے عیال کو آخری سلام کیا. ودع عیالہ ثانیا، اور وامرہم بالصبر، صبر کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ ان اللہ حامیکم وحافظکم، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. تعلقنا باطرافہ، یہ جملہ میرے دل کو چیر دیتا ہے. جب حسین نے دوسرے وداع کے لائے نا تو سیدانیاں حسین کی ابا کے چاروں طرف سے لپٹ کر کھڑی ہو گئی تھی. حسین نے کچھ بچوں کو دیکھا یا ان جو تکلیف سے کر رہے تھے، پھر جس کے لیے رونے تشریف لائے. ایک بچی کو دیکھا جو دور بیٹھی ہوئی تھی. حسین نے اپنی سکینہ کو دور سے دیکھا کہ جو بیٹھ کر رو رہی تھی. اس کے بعد مقتل میں تفصیل ہے. وَأَمَّا عَقِيلَةُ بنی ہاشم، عقیل بنی ہاشم بی بی فَإِنَّهَا تُبْصِرُ هَذَا وَذَاكَ، بی بی کبھی ایک بچے کو سنبھالتی تھی کبھی دوسرے بچے کو سنبھالتی تھی. اس کے بعد بی بی نے امام حسین علیہ والتفت الحسین الی ابنۃ سکینہ، اپنی دختر سکینہ کی طرف حسین متوجہ ہوئے. باقیتن، جو بیویوں سے ایک دور گوشے میں کھڑی تھی اور رو رہی تھی. فوقف علیہا، حسین آئے چلتے ہوئے اپنی بیٹی کے پاس، وہاں کھڑے ہو گئے. مصبرا و مسلیا، سکینہ سے کہا بیٹی صبر کرنا. سکینہ کے لیے دعا کی حسین نے. یہاں تک کہ خیموں کے باہر سے عمر سعد نے آواز دی. قال عمر بن سعد ویحکم، کہتا ہے اے لشکر والوں تمہیں کیا ہو گیا؟ اہجموا علیہ ما دام مشغولا بنفسی وحرمہ، جب حسین اپنی مستورات اور بیٹیوں سے ودا ہو رہے نا تو حملہ کر دو خیموں پر. اگر حسین نے باہر آ کر جنگ کی تو تم حسین کو پھر نہیں گھیر سکو گے. اب ذرا تصور فرمائیے گا، ایک موقع ایسا آیا کہ انہوں نے باہر سے تیر برسانا شروع کیے خیموں کے اندر، اور کچھ تیر بیویوں کی اباؤں میں الجھے. حسین پھر خیمے سے باہر نکلے. دیکھیں یہ سارے مقتل کے جملے ہیں. حسین بپھرے ہوئے شیر کی طرح خیمے سے باہر نکلے. اب جس پر حسین کی تلوار پڑتی وہ واصل جہنم ہو جاتا. ایک تیروں کی بوچھاڑ تھی حسین پر، لیکن حسین اپنی تلواروں سے تیروں کو ہٹاتے جاتے تھے اور کثرت سے کہتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اب یہ گفتگو حسین کی ایک شقی سے گفتگو ہو، اس کو چھوڑتے ہوئے میں آگے بڑھتا ہوں. رماہ ابو الحطوف الجوفی بسہم فی جبہتی، جو عربی سمجھ لیتے. ابو الحطوف جوفی نے ایک تیر مارا حسین کی پیشانی پر، فنزعہ، حسین نے وہ تیر نکالا. خون ابل کر حسین کے چہرے پر بہنے لگا. حسین نے بآواز بلند کہا کہ تم نے محمد کے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا. جب قتال سے کچھ ضعف طاری ہوا، اب دیکھو اب یہاں پر وہ جملے ہیں کہ میں یہاں رکوں گا نہیں، پڑھتا جاؤں گا جس کا جو نصیب ہے. فوقف لیستریح، حسین تھوڑا سا رکے تاکہ کچھ استراحت کرے. فرماہ رجل بحجر، ایک شخص نے دور سے پتھر مارا. وَرَمَاهُ آخر بِسَہْمٍ، پھر ایک اور شخص نے تیر مارا. ثلاث شعب، جو 3 بھال کا تیر تھا حسین کے قلب پر لگا. حسین وہ تیر اپنے سینے سے نہیں نکال سکتے تھے، پشت سے حسین نے اس تیر کو نکالا. اللہ اکبر، نام امام حسین علیہ السلام پر. وَانبَعَثَ الدَّمُ كَالْمِيزَابِ، خون پر نالے کی طرح حسین کی پشت سے بہنے لگا. ثم وضعه ثانيا، حسین نے پہلے ایک چلو بھرا، اس کے بعد ایک اور چلو بھرا، اس کے بعد اس خون کو اپنے چہرے پر مل لیا. کہا نانا رسول اللہ کے سامنے اسی کیفیت میں جاؤں گا. اپنے چہرے اور داڑھی پر مل کر کہا کہ اب اسی طرح قیامت میں اپنے نانا جد رسول اللہ کے سامنے جاؤں گا. عزیزو، آگے مقتل مکرم میں کہ اتنا خون بہ چکا تھا کہ حسین میں حرکت کی رمق نہیں رہی. فجلس علی الارض، حسین زمین پر بیٹھ گئے.
ینوب برغبتی اپنی پوری طاقت لگا کر اٹھنا چاہتے تھے، لیکن مالک بن نصر نے آگے بڑھ کر فشتمہ، مجھے معاف کر دینا یہ بڑا سخت جملہ ہے، میں ویسے نہیں پڑھتا لیکن اب کربلا میں مصائب سنا رہا ہوں، فشتم، اس نے حسین کو ایک گالی دی، مجھے معاف کر دینا، ثم ضربہ بسیفہ علی راسہ، اس کے بعد اس نے اپنی تلوار حسین کے سر پر ماری، حسین کے سر سے خون جاری ہونا شروع ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حسین کی کیفیت یہ تھی کہ زمین پر تھے حسین، فصاح الشمر، شمر چیخا، ما وقوفکم، رکوع میں کیوں ہو؟ اب حسین میں رکھا کیا ہے، مار کیوں نہیں دیتے حسین کو؟ حسین کے جسم پر تیروں نے مسکن بنا لیا تھا۔ زرع نامی ایک شخص نے حسین کے بائیں بازو پر تلوار ماری، ورماہ الحسین فی حلقہ، حسین ابن نبی نے حلق پر تیر مارا، وضربہ آخر العاتق، ایک ملعون نے شانے پر تلوار ماری، سنان نے مولا کی ہنسلی کی ہڈی پر وار کیا، پھر کسی نے سینے کے نیچے پر تلوار ماری، اس کے بعد ایک ملعون نے دو تیر مارا، پھر کسی نے پتھر مارا، پھر کسی نے نیزہ مارا۔ پرچی آ کر کوئی پہلو پہ لگا جاتا ہے، مارتا ہے کوئی نیزہ تو کش ہو جاتا ہے، پڑتے ہیں زخم بدن زور گھٹا جاتا ہے، بند آ کے سر پاٹ چکا جاتا ہے، گرد سہارا والی گریا کنا پھرتے ہیں، گل ہے گھوڑے سے مانے تو جا گرتے۔ دیکھو قلب عزادار زخمی ہو گیا، مجھے معاف کرنا، حسین کے حرم کے سامنے حسین نے اس وقت بھی کہا اللہ اکبر، صبرا علی قضائک، حسین تیری رضا پر راضی ہے، لا الہ الا اللہ، سوا تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یا غیاث المستغیثین، اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے، آخری جملوں پر آگے اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ ذوالجلال زخموں سے چور چور اپنے پیروں سے ان یزیدیوں کو مارتا تھا، اس کے بعد خیمے کی طرف بڑھا، ہنہناتا ہوا امام باقر کہتے ذوالجلال شکایت کر رہا تھا اس امت کی، جب عورتوں نے بغیر ذوالجلال کے حسین کو بغیر ذوالجلال کے آتے ہوئے دیکھا، ذوالجلال کو بغیر حسین کے آتے ہوئے دیکھا، ناشرات شعور، بال بکھرائے ہوئے تھے، اپنے چہروں پر تماچے مارتی جاتی تھی، سیدانیہ جانتی تھی کہ اب حسین کا وقت آخر آ چکا ہے، آئے ہائے۔ لیکن ایک جملہ ہے جو مجھے زیارت الہیہ سے پڑھنا ہے، ابھی حسین کی ایک رمق باقی ہے، دیکھو اب پھر وہ جملہ آنے والا ہے کہ کلیجہ چاک ہو جائے، اب کون حسین کو آ کے شہید کرے؟ شمر ملعون آگے بڑھا، مجھے معاف کرنا سخت جملہ ہے یہ جو یہاں عربی سمجھ لیتے ہیں، فَرَفَضَهُ بِرِجْلِهِ، شمر نے اپنے پیروں سے حسین کو سیدھا کیا، وَأَخَذَ بِلَحْيَتِهِ، حسین کی داڑھی کو پکڑ لیا، وَجَلَسَ عَلَى صَدْرِهِ، حسین کے سینے پر بیٹھ گیا، قَدْ سَكَنَتْ حَوَاسُهُ، آپ نے اپنے دست و پا ساکن کر لیے تھے اور آپ کی سانسیں رکنے لگی تھی، جب کسی کو ذبح کیا جائے تو وہ تڑپتا ہے، لیکن حسین کہتے تھے میری ماں فاطمہ الزہرا مجھے دیکھ رہی ہے، ماں کے سامنے حسین ذبح ہوتے رہے۔ آخری جملہ جس کے دل میں جتنا دم ہے، زیارت الہیہ میں مولا کہتے آپ نیند کھلی ہوئی آنکھوں سے اپنے بچوں کی طرف دیکھ رہے تھے، حسین سکینہ کی طرف دیکھ رہے تھے، فَضَرْبَةً مِّن ضَرْبَةٍ، 13 ضربتیں حسین کو لگی۔